اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکر کثیر۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ کامیابی ہے۔ اللہ کا ذکر ہی ہے جو آپ کو ہر پل یہ یاد دلاتا ہے کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ یہ جو خواب کی طرح دنیا ہے، اس دنیا میں آپ کا کیا حصہ ہے اور آپ کا مقصد کیا ہے کہ آپ یہاں پہ اتنی تھوڑی خواب جیسی زندگی گزارنے آئے ہیں۔ مختلف لوگ اس ذکر کو مختلف طریقوں سے لیتے ہیں، سمجھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ میں نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے بچپن سے کہ بہت سارے لوگ ذکر اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کا جو اسم ہے، چاہے اللہ ہو خود یا ان کے جو صفات ہیں، رحمان، رحیم، باری، مختلف جو 99 صفات ہیں، ان کے ذکر مطلب ان کو پڑھنا، میڈیٹیٹ کرنا، میڈیٹیشن اور مراقبے کی پوزیشن میں بیٹھ کے اور بار بار وہ ذکر کرنا، اس کو زبان سے دہرانا اور ایک کیفیت میں چلا جانا، جسے میڈیکل لینگویج میں ہم ہیلوسینیشن کہیں یا سائیکولوجیکل کوئی کچھ بھی کہیں، سکون کی پوزیشن میں آ جانا، ڈوپامین ریلیز ہونا۔ یہ ساری جو مختلف مشقیں ہیں، یہ مختلف لوگ ہزاروں سالوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہمیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے ہمیں اس سے سکون مل رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے مقصد پورے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہمیں اس ذکر کے ساتھ ہم اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں معاشرے میں بہت آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اگر ملتا نہیں ہے تو کیا نہیں ملتا؟ اللہ نہیں ملتا۔ اگر ملتا نہیں تو کیا نہیں ملتا؟ ہدایت نہیں ملتی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ جو کثیر ذکر کی بات اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ ہمارے بڑے علماء حضرات، صوفی حضرات، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ذکر کا مطلب ہے کہ یہ جیسے دل دھڑکتا ہے، جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا دل دھڑکنا شروع ہوا ہے اور جب تک آپ مریں گے یہ دل دھڑکتا رہے گا۔ یہ دل کی دھڑکن جو ہے، یہ ٹک ٹک ٹک، یہ جو بیٹ چل رہی ہے، جسے ہم میوزیکل لینگویج میں بیٹ کہتے ہیں، وہ جب چلتی رہتی ہے ایک مخصوص انٹرول، جیسے انٹرول ہوتا ہے ٹک ٹک ٹک، اس انٹرول کے بیچ میں جو یہ بیٹ چل رہی ہے، اس بیٹ کے ساتھ آپ کو جڑ جانا ہے اور آپ کو جڑ کے کثرت کے ساتھ اللہ اللہ اللہ، اس طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے۔ ہمارے صوفی بزرگ جو گزرے ہیں یا اس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں، وہ سارے لوگ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ اس ذکر کے ساتھ آپ آہستہ آہستہ جب یہ کرتے جائیں گے، آپ ٹرانس میں چلے جائیں گے اور آپ جڑ جائیں گے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ کیا اس جڑنے کو، اس ذکر کو اللہ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ یہ کثرت میں کرو، یا کچھ اور ہے جس کو کرنے کو کہا ہوا ہے؟ اگر اس کو ہم کرتے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ کرنے سے ہمیں کیا اس کا کچھ ہمیں لابھ حاصل ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہ چیزیں آپ خود اس کو دیکھو، پرکھو، جانو، سمجھو اور اصل ذکر کی طرف آؤ۔ اصل قرآن میں جو ذکر کا لفظ ہے وہ 2 طرح سے استعمال ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی، آج بھی اس پہ بات کر رہا ہوں۔ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو ذرا قریب سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ذکر کا مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ نصیحت لینا۔ قرآن میں بار بار ذکر کا لفظ جو ہے وہ نصیحت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور دوسرا ذکر کا مطلب ہے یاد، کسی کو یاد کرنا۔ تو اب یہ دونوں، اب ہم جب اپنے آپ پہ اپلائی کریں گے چیزیں، صرف ایک پہ نہیں، دونوں جو قرآن میں دونوں یہ لفظ آئے ہیں، ان دونوں کو اگر ہم اس طریقے سے اپلائی کریں گے کہ یہ دونوں کا مقصد حاصل ہو جائے، اس کو ہم کہیں گے ذکر۔ اب کیسے ہوگا؟ سمپل سی بات، آپ کو زندگی میں ہمیشہ الرٹ رہنا ہے۔ جب دل دھڑکتا ہے تو آپ کو اپنی پروگرامنگ اس طریقے سے کرنی ہے کہ وہ ہر دھڑکن کے ساتھ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں اس دنیا میں
کس وجہ سے آیا ہوں، وہ احساس آپ کو ہونا چاہیے کہ وہ مقصد آپ کے ذہن میں دھڑکن کے ساتھ یہ بتاتے جائے، آپ کو وہ دھڑکن یہ بتائے کہ آپ زندہ ہو، اور جب تک آپ زندہ ہو آپ کو وہ مقصد آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت سے مطلب اللہ کی نوکری۔ آپ یہاں پہ ایک نائب کی صورت میں آئے ہیں، اور اللہ کی نوکری یہ ہے کہ دوسروں کے لیے، کیونکہ ولی اللہ کا جو بھی بزرگ ہمارے گزرے ہیں ان کی یہی تعلیمات ہے کہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ بس یہاں پہ آپ آئیں، انسان، وہ کہتے ہیں نا، حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ انسان اور جانور میں یہ فرق ہے کہ جانور اپنے لیے جیتا ہے اور انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ تو یہ زندگی ہمیں وقف کرنی ہے اپنے لیے، تو ٹھیک ہے اپنے کام جو بھی ہیں وہ تو ہم کریں گے، لیکن دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا، دوسروں کے لیے راستے ہموار کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، صرف انسان کے ساتھ نہیں، ٹوٹل جو بھی مخلوق آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، کچھ بھی ہو، ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کو ہم کہیں گے یہ ہے اللہ کا ذکر۔ کثرت کے ساتھ کرنا ہے، مطلب دن رات جب بھی ہم جہاں پہ بھی جا رہے ہیں، کسی بھی محفل میں بیٹھے ہیں، ہم بچپن سے لے کے اور بڑھاپے تک ہم جن بھی محفل میں بیٹھتے ہیں، جہاں پہ بھی جاتے ہیں، ہمارا جو بھی سرکل ہے، اس سرکل میں ہمارے چاہے اپنے رشتہ دار ہوں، چاہے ہمارے دوست ہوں، چاہے ہمارے پڑوسی ہوں، کوئی بھی ہو، ان سب کے لیے ہمیں آسانی پیدا کرنی ہے۔ ذکر کا مطلب یہ نصیحت یہی ہے اللہ کی کہ اس دنیا میں آپ کچھ وقت کے لیے آئے ہو، اور وہ جو وقت آپ کو ملا ہوا ہے، اس وقت میں دوسرے مخلوقات کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے، آپ کا جو بیہیویئر ہے، وہ کس طریقے کا ہے۔ قرآن شریف میں آپ کو بیہیویئرس ملیں گے۔ یہ لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بیہیویئر کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ منافق ہیں، یہ منافقوں والا بیہیویئر ہے، وہ کاذب ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ جھوٹوں پہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ تو وہ سارے آپ کو بیہیویئر بتاتا ہے۔ تو آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، اصل چیز یہ ہے۔ تو یہ صرف نہیں ہے کہ آپ کو جا کے کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ کے اور آپ کو تسبیح کھڑکانی ہو، تسبیح کھڑکاتے جائیں، اللہ اللہ کرتا جائیں، اور جو اصل مقصد ہے اس کو آپ بھول گئے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو بیٹھ کے اس دنیا داری بھی کرنی ہے، اور دنیا میں جو اللہ کی مخلوق ہے ان کے لیے آسانی بھی پیدا کرنی ہے۔ اب جب ان کے لیے آسانی پیدا کرو گے، یہی اللہ کا کثرت ذکر ہے۔ باقی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ دل کی دھڑکن میں آپ جو ہے نا بار بار اللہ کی کرتے جائیں، اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کے جو نام ہیں، ان کو دہراتے جائیں اور آپ کو اللہ ملے گا، یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں، یہ ساری بس ایسی باتیں ہیں جو آپ کو صرف جو ہے نا یہ باتوں میں ہی ملیں گی، ان کا پریکٹیکل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی آپ جا کے جنگل میں بیٹھ جائیں اور سنسان جگہ پہ بیٹھ جائیں اور ایسی بیابان میں بیٹھ کے صرف اللہ کرتے رہیں، کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ اگر اللہ چاہیے تو آپ کو اللہ لوگوں میں آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، لوگوں کے ساتھ آپ کو اچھے تعلقات کرنے پڑیں گے، تب جا کے آپ اپنے والدین کے ساتھ جب آپ اچھے تعلقات کریں گے۔ اللہ کو کہیں اللہ آسمان میں تھوڑی ہے، اللہ تو زمین میں ہے، زمین میں یہ آپ ہر چیز میں اللہ موجود ہے۔ آپ کو اگر اللہ چاہیے تو آپ کو اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈنا پڑے گا، آپ کو کائنات کے ذرے میں اللہ ملے گا اگر آپ چاہیں تو۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو ان کی مخلوق جو بھی مخلوقات ہیں ان کی خدمت کرنی پڑے گی۔ تو ذکر یہ ہے، اور باقی جو ذکر یہ بتاتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف مشقیں ہیں، یہ صرف ایکسرسائزز ہیں۔ ان ایکسرسائزز سے آپ کو اپنی جو اندر کی یہ سمجھے کہ سائیکولوجیکل جو ڈس آرڈرس ہیں ان میں فرق ضرور پڑے گا۔ آپ کی جسمانی جو یہ سمجھے مشقیں ہیں وہ ہوں گی، روحانی مشقیں ہوں گی، لیکن اس میں آپ کو ڈس آرڈر ہی ملے گا، کہیں پہ بھی آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ اگر ایسا راستہ ہو جاتا تو ہمارے صوفیان یہی کہتے ہیں کہ اللہ اگر جنگل میں ہوتا تو جنگل والے جانوروں کو اللہ ملتا، اللہ اگر پانی میں ہوتا تو مچھلیوں کو پانی میں مل جاتا، اللہ اگر اس میں اللہ کائنات میں ہر جگہ میں آپ کو ملے گا۔ آپ کو ڈھونڈنا ہے، آپ چاہتے ہو اپنے آپ میں ڈھونڈو، اپنے آپ میں گم ہو جاؤ۔ گم ہونے کا مقصد آپ اب یہ ٹھان لو کہ مجھے اللہ کی ہر ایک چیز کی رسپیکٹ کرنی ہے، ہر چیز بنائی ہوئی جو بھی چیزیں وہ رسپیکٹ کرنی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آج جو ہے 2024 کا پہلا دن ہے، اسٹارٹ ہوا ہے، تو یہ 2024 میں آپ یہ سوچیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس راہ پہ چلنا ہے تاکہ ہم اللہ کو حاصل کر سکیں۔ اللہ کو حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا بیہیویئر کریں۔